بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے، جس کا عنوان ہے انتہائی سند کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ جیسا کہ ہم نے سب سے پہلے سبق کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو اسباق مبادیات الحدیث سے متعلق ہیں وہ چند ضروری مباحث کے اوپر مشتمل ہے۔ اب تک ہم نے جن مباحث کو پڑھا ہے وہ دو مباحث ہیں، مقام حدیث اور دوسری بحث تھی تدوین حدیث، جس کے اوپر چند اسباق ہم لوگوں نے ریکارڈ کیے۔ آج جو ہم شروع کر رہے ہیں سلسلہ وہ ہے اقسام حدیث سے متعلق۔ تو تیسرا نقطہ یا تیسرا موضوع اقسام حدیث سے متعلق آج سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ انتہائی سند کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، یعنی روایت کس شخص تک پہنچتی ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یا صحابی تک، یا تابعی تک؟ تو اس اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم مرفوع حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اور دوسری قسم ہے موقوف، یعنی جو صحابی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہو، اور تیسری قسم ہے مقطوع، یعنی جو تابعی رحمہ اللہ تک پہنچتی ہو۔ حدیث مرفوع کی اقسام۔ حدیث مرفوع کی پھر دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے مرفوع صریحی، اور دوسری قسم ہے مرفوع حکمی۔ دونوں کی تعریف ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ مرفوع صریحی آ گئی کہ جس میں صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو نقل کیا گیا ہو، اس کی مثال بھی موجود ہے۔ اور دوسری قسم ہے مرفوع حکمی، جس میں صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، لیکن قرائن سے معلوم ہو جائے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہ قرائن جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ مرفوع حکمی کہ جن میں قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو قرائن مختلف ہو سکتے ہیں۔ 6 قسم کے قرینے وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا قرینہ آپ کے سامنے ہے، صحابی کوئی ایسی بات نقل کرے جو وہ اپنے علم سے نہیں کہہ سکتا۔ ہم اگلی سلائیڈ کے اندر ان قرینوں کی مثالیں بھی دیکھ لیں گے۔ یہ دوسرا قرینہ ہے، صحابی کسی مسئلہ میں فتویٰ دے جس میں قیاس اور اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنی طرف سے وہ قیاس کر کے نہیں بتا سکتے، لہذا نہیں بتا رہے، یقیناً یہ بات انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اور تیسرا قرینہ کہ صحابی ماضی کا کوئی ایسا واقعہ بیان کرے جو اسرائیلی روایات سے ماخوذ نہ ہو، یا مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کرے، تو یہ بھی اس چیز کا قرینہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ چوتھا قرینہ کہ صحابی کوئی ایسا عمل کرے جو محض اجتہاد اور رائے کی بنا پر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پانچواں قرینہ صحابی بتائے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے، یا پھر صحابی نے کوئی بات من السنہ کے لفظ سے نقل کی ہو، تو پھر یہ اس چیز کا قرینہ ہوگا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا آپ علیہ السلام کے بتلانے سے ان حضرات کو پتہ چلی۔ پہلا قرینہ جیسے کہ سابقہ سلائیڈ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہی تھا کہ صحابی کوئی ایسی بات نقل کرے جو وہ اپنے علم سے نہیں کہہ سکتا، تو اس کی مثال یہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، ما من مسلم یصلی الصبح ثم یقعد فی مصلاہ الا کان لہ حجابا من النار، کہ جو مسلمان بھی صبح کی نماز ادا کر لے پھر اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا رہے تو یہ اس کے لیے آگ سے حجاب یعنی رکاوٹ کا سبب بنے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو صحابی اپنی طرف سے ذکر نہیں کر سکتے، یقیناً یہ بات انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ دوسرا قرینہ یہ تھا کہ صحابی کسی ایسے مسئلہ میں فتویٰ دے جس میں قیاس اور اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، بلکہ اس میں یقیناً
پھر انہوں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ جمعہ اور تشریق کسی شہر کے اندر قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات آپ علیہ السلام سے سنی ہوگی، تبھی یہ بات آگے ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اجتہاد کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ تیسرا قرینہ یہ تھا کہ صحابی ماضی کا کوئی ایسا واقعہ بیان کرے جو اسرائیلی روایات سے ماخوذ نہ ہو، یا مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کرے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے، والذی انزل الکتاب علی محمد، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا، ان اہل الجنت لیزدادون جمالا وحسنا کما یزدادون فی الدنیا قباحتا وحرما، کہ یقیناً جنتی جنت میں حسن و جمال میں بڑھتے رہیں گے جیسے کہ دنیا کے اندر وہ قباحت میں اور بدصورتی میں اور بڑھاپے میں بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ تیسرا قرینہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس چیز کا تعلق سننے سے ہے، یقیناً یہ بات انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ چوتھا قرینہ تھا کہ صحابی کوئی ایسا عمل کرے جو محض اجتہاد اور رائے کی بنا پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دلیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو 20 رکعت تراویح پڑھانے پر معمور کرنا اور صحابہ کرام کا اس طریقے سے نماز ادا کرنا، وقد اجمع الصحابۃ علی ذلک من غیر نکیر، کہ ان کا بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی اعتراض کے سب حضرات کا جمع ہو جانا اور اجتماع قائم کر لینا، یہ بھی قرینہ ہوگا اس بات کا کہ یہ عمل انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، آپ علیہ السلام کو کرتے دیکھا ہے، تبھی یہ عمل کیا گیا ہے۔ پانچواں قرینہ یہ ہے کہ صحابی خود بتائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے، جیسے کہ یہ روایت آپ حضرات کے سامنے موجود ہے کہ کننا نازل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے، اور اگر اس عمل سے روکا جاتا تو قرآن ہمیں روک دیتا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیں منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح چھٹا قرینہ کہ اگر کوئی صحابی کوئی بات من السنہ کے لفظ سے ذکر کرے تو یہ بھی مرفوع کے حکم میں ہی ہوگا، جیسے کہ روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، یہ سنت میں سے ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر نماز میں ناف سے نیچے رکھنا، تو یہ بھی مرفوع حکمی کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اب ہم حکم دیکھ لیتے ہیں، تو حدیث مرفوع صریحی کی طرح حدیث مرفوع حکمی بھی حجت ہے، اور اگر کسی مسئلہ میں حکم قرآنی اور حدیث مرفوع موجود نہ ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث موقوف بھی حجت ہے، البتہ تابعین کے اقوال حجت نہیں ہے۔ آثار صحابہ اور اقوال تابعین کتب حدیث میں سے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں زیادہ نقل کیے گئے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ انتہائی سند کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کو ہم نے پڑھا ہے۔ مشق کے لیے چند سوالات لے لیتے ہیں، آپ ان سوالات کو حل کر لیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔